اچھا جی، سادگی اور قناعت کا مفاہیم۔ سادگی اسلامی طرز زندگی کی بنیاد ہے۔ سادگی کا معنی سادہ زندگی گزارنے کے ہیں۔ اس سے مراد ایسا طرز زندگی ہے جو بے جا نمائش، زیبائش اور پرتکلف و آرائش سے پاک ہو۔ خرچ کرنے میں اعتدال سے کام لینا، بے جا رسوم اور رواج سے بچنا، سادہ غذا کھانا، سادہ لباس پہننا، محض دکھاوی کے لیے فخر و تکبر کے اظہار سے اجتناب کرنا سادگی ہی کی مختلف صورتیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ سادگی کے ساتھ ساتھ قناعت کی بھی بہت سی اہمیت ہے۔ قناعت کا مطلب ہے جو کچھ مل جائے اس پر راضی، اللہ تعالیٰ کا ناشکری نہیں کرنا۔ قناعت اسی کو کہتے ہیں نا، یعنی جو بس ملے اس پر شکر ادا کرو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سادگی اور قناعت کی فضیلت۔ ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ سادگی اور قناعت کا اعلیٰ ترین نمونہ ہے۔ مختلف فتوحات کے نتیجے میں آپ علیہ السلام کے پاس بہت سا مال غنیمت آتا، لیکن آپ علیہ السلام سب مال ضرورت مندوں کو انہیں تقسیم فرما دیتے، خود تھوڑی سی خوراک اور معمول لباس پر گزارا کرتے۔ آپ علیہ السلام کا بستر کھجور کے خوش پتوں کا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر آرام فرماتے تو جس میں اطہر پر اس کی نشان پڑ جاتے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں کئی دن کھانا نہ بنتا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام صرف کھجور اور دودھ وغیرہ پر گزارا کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر چنے آٹے کی روٹی کھاتے۔ ایک طرف روم اور ایران کے بادشاہ تھے جو اپنے عظیم شان محلات میں ٹھاٹ باٹ سے رہتے تھے، دوسری طرف دونوں جہانوں کے شہنشاہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے جو ایک چھوٹے سے گھر میں زمین پر بستر بچھا کر آرام فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بھی سادگی اپنانے کی تعلیم دی اور فخر و تکبر کا سبب بننے والی تمام کاموں سے دور رہنے کا حکم دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سونے چاندی کے برتنوں میں کھانے پینے سے منع فرمایا اور اس طرح ٹیک لگا کر کھانے سے بھی منع فرمایا۔ مردوں کو ریشمی لباس پہننے اور سونے کے زیورات پہننے سے بھی وہ منع فرمایا۔ اچھا جی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود سادگی کو اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے ماننے والوں کو بھی سادگی کا سبق دیا، چنانچہ صحابہ کرام کی زندگی ابھی سادگی کا عملی نمونہ تھی۔ مسلمانوں کے سب سے پہلے خلیفہ ابو بکر صدیق تاجر تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ مالدار آدمی تھے، اس کے باوجود آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک چھوٹے سے کچے مکان میں رہے۔ ابو بکر کا اصل نام کیا تھا؟ عبد القعبہ زمانہ جاہلیت میں تھا۔ اسلام میں آپ علیہ السلام نے کیا نام رکھا؟ عبداللہ۔ والد کا نام؟ ہاں جی، ابو قحافہ وہ کنیت تھی، وہ نام نہیں تھا۔ ہاں نام پوچھ رہا ہوں، نام لکھ لے۔ عثمان بن عامر، کیا نام تھا؟ ٹھیک ہے، یہ لکھ لے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ مالدار تھے، آپ کے باوجود آپ رضی اللہ عنہ ایک چھوٹے سے کچے مکان میں رہتے تھے، سادہ لباس پہنتے تھے اور اکثر فاقے سے رہتے تھے۔ حضرت عثمان غنی بہت زیادہ مالدار تھے۔ عثمان غنی کے والد کا نام کیا تھا؟ عفان۔ اچھا جی، اس کی والدہ کا نام؟ یہ اہم سوال ہے۔ والدہ کا ہندانی عروہ، کیا نام تھا؟ عروہ کہاں پیدا ہو؟ ان کی والدہ کا نام بھی عروہ ہے نا۔ اچھا، یہ کہاں پیدا ہوئے؟ طائف میں۔ انڈر لائن کرو، بھول جاتے ہو تم لوگ۔ طائف میں کہاں؟ اس نے کتنی حکومت کی تھی؟ سب سے زیادہ خلفائے راشدین، 12 دن کم 12 سال، کتنی؟ 12 سال۔ شہادت کب ہوئی تھی؟ کس نے شہید کیا؟ 18 ذی الحجہ 35 ہجری بروز جمعہ بعد نماز عصر، ٹھیک ہے نا۔ سودان بن حمران نے شہید کیا تھا، ٹھیک ہے نا۔ نماز جنازہ کس نے پڑھایا؟ جبیر بن مطعم نے۔ نماز جنازہ میں کتنے افراد شریک تھے؟ ایک روایت کے مطابق 4، دوسری روایت کے مطابق
17، ٹھیک ہے نا، یہ دو روایتیں لکھ لیں۔ قبر کدھر ہے؟ جنت البقیع میں۔ کہاں پر ہے؟ جنت البقیع میں۔ یہ کون سی مشہور غزوے میں شریک نہیں ہوئے تھے؟ کیا وجہ تھی؟ ان کی بیوی وہ بیمار۔ ہاں اچھا، غزوہ تبوک میں اس نے کتنی اونٹوں کا وہ پیش کیا تھا چندے میں؟ ہاں جی جی بتائے نا۔ 900 یا 1000 اونٹ تھے کتنے؟ 900 یا 1000۔ اور گھوڑے کتنے تھے؟ 100۔ کتنے؟ 100۔ اس کو بھی انڈر لائن کر کے لکھ لو۔ اچھا، اور یہ بھی، اور اس کا تعلق کون سی قبیلے سے تھا؟ بنو امیہ سے۔ یہ جو میں نے آپ کو ساتھ ساتھ بتا دی، اس کو آپ لکھ لو اپنے پاس، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، انہوں نے مدینہ میں مسلمانوں کی ایک کنواں خریدا، اس کنویں کا نام کیا تھا؟ بیرما۔ کتنے درہم میں خریدا تھا؟ 25,000 میں۔ قحط کے دنوں میں، جہاں سے آواز آ رہی نا وہ میوٹ کر دے۔ قحط کے دنوں میں غلے سے بھرے ہوئے کئی اونٹ صدقہ کی، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طرز زندگی بالکل سادہ تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سادہ لباس پہنتے تھے اور سادہ مکان میں رہتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نہایت سادہ زندگی گزارتے تھے۔ خلیفہ بننے کے بعد جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ میں تشریف، اچھا جی، حضرت علی نے دارالخلافہ کو مدینہ سے کوفہ کی طرف کب منتقل کیا تھا؟ جی آواز آ رہی ہے؟ 26 میں تو یہ خلیفہ نہیں بنا تھا، 36 ہجری میں۔ کب؟ ہاں 36 لکھ لو اپنے پاس۔ اچھا، آپ رضی اللہ عنہ نے اسے ناپسند کیا اور ایک کھلے میدان میں رہائش اختیار کی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ کے گھر کے سارے کام خود کرتی تھی۔ چکی پر آٹا پیسنے کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں پر چالے پڑ جاتے تھے۔ ان حالات میں بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سادگی کا دامن نہ چھوڑتی اور سارے کام خود انجام دیتی۔ اسی طرح دیگر صحابہ کرام بھی سادہ زندگی گزارتے اور تکلف و تواضع سے دور رہتے تھے، ٹھیک ہے، تصنع سے۔ مسلمانوں کی دوسری خلیفہ عمر فاروق کی والدہ کا نام کیا تھا؟ بتا دیا تھا میں۔ نہیں فاطمہ تو اس کی ہنتما، کیا نام تھا؟ یاد آیا کچھ؟ وہ فاطمہ اس کی بہن کا نام ہے، ٹھیک ہے نا۔